الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، رمضان المبارک کے اس آخری عشرہ میں ایک طاق رات ایسی ہے جو ہماری پوری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس سورت کے نام پر، اس رات کے نام پر اللہ جل جلالہ نے ایک مستقل سورت نازل فرمائی. اس کی شان میں، اس کی فضیلت میں قرآن کریم کی مستقل سورت، اس سے معلوم ہوتا ہے وہ کتنی عظیم الشان رات ہوگی. وہ کون سی رات جسے لیلۃ القدر، شب قدر کہتے ہیں. اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. یعنی اس رات کی فضیلت، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ کلام اللہ سارا کا سارا اس رات میں اترا. اس کا ایک مطلب تو یہ کہ یہ اللہ کے باطن سے لوح محفوظ میں اسی رات کے اندر محفوظ کیا گیا. سارا کا سارا قرآن کریم وہ لوح محفوظ کے اندر اسے محفوظ کیا گیا. اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارنا شروع کیا. یعنی سب سے پہلی وحی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آئی ہے وہ لیلۃ القدر میں آئی ہے. ایک دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، ورنہ پورا قرآن کریم تو 23 سال کے زمانہ میں نازل ہوا. 23 سال لگے قرآن کریم کو اترتے ہوئے تقریباً. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم جیسی مقدس کتاب وہ اتاری گئی. آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب تجھے کیا پتہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ تم اس کی حقیقت کو کیسے جان سکتے ہو؟ اس کی حقیقت کیسے پہچان سکتے ہو؟ تم کبھی بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے کہ یہ لیلۃ القدر کتنی عظیم الشان رات ہے. عارفین نے فرمایا واقعتاً ہم جیسے باطن کے اندھے وہ کس طرح لیلۃ القدر کی حقیقت کو، اس کی فضیلت کو پہچان سکتے ہیں. کسی عارف نے کہا ہاں اتنا پہچانا کہ اس لیلۃ القدر، اس میں جتنا بے قدرہ ناقدرہ انسان ہوتا ہے
اگر اس رات میں اللہ کی عبادت کرے، اس رات میں قیام کرے، بے قدرہ انسان وہ قدر والا ہو جاتا ہے، وہ قدر والا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہم جیسے گناہ گار لوگ اگر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، اگر اللہ کے حضور قیام کر لیں، اللہ کی عبادت کر لیں، تو یہ بھی بڑے قدر والے بن جاتے ہیں، ان کو بڑی عزت مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے. تو فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جتنا بھی اس سے متعلق پڑھو گے، سمجھنے کی کوشش کرو گے، اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. پھر تھوڑی سی آگے خود اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو لیلۃ القدر ہے، فرمایا یہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر رات ہے. 1000 مہینے سے، 1000 مہینہ اگر اس کو سالوں میں ہم تقسیم کریں تو 83 سال 4 ماہ تقریباً بنتے ہیں. 83 سال 4 ماہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایک لیلۃ القدر کی عبادت ہے، اس ایک رات میں انسان کوئی عبادت کر لیتا ہے، فرمایا وہ ایک پلڑے میں، اور 83 سال 4 ماہ دوسرے پلڑے میں، تو یہ رات پھر بھی اس پہ بھاری ہے. 83 سال کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت دوسری طرف، یہ رات کی عبادت فضیلت میں بڑھ جاتی ہے. اور کتنی ہے؟ فرمایا یہ نہیں 83 سال الف شہر کے بقدر نہیں، فرمایا خیر من الف شہر، کہ اس 1000 مہینے سے بھی کہیں زیادہ اس کی فضیلت ہے. آگے زیادہ کتنی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. تو اب 83 سال، اب اس وقت امت کی عمر 60 سے 70 سال زیادہ سے زیادہ. اس لیے میں نے عرض کیا یہ ایک طاق رات ایسی ہے جو ہماری ساری زندگی پہ بھاری ہے، ساری زندگی. تو یہ ایک رات ہماری پوری زندگی پہ بھاری ہے. اب دیکھو، اب ایک رات ہمارے لیے جاگنا کیا مشکل ہے. اور میں نے عرض کیا پہلے صبح کے درسوں میں بھی کہ دیکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی طاق راتوں میں ہے. رمضان کی طاق راتیں کتنی ہیں؟ آخری عشرے کی طاق راتیں کتنی ہیں؟ ٹوٹل 5 بنیں گی. انہی 5 راتوں میں ایک لیلۃ القدر ہے. انہی 5 راتوں میں ایک لیلۃ القدر ہے. تو گویا کہ جو بندہ یہ 5 راتیں ساری کی ساری طاق راتیں جاگ لے اور اس میں اللہ کی عبادت کر لے تو یقیناً اسے لیلۃ القدر نصیب ہو گئی، اسے لیلۃ القدر مل جائے گی. حاصل یہ ہوا کہ اگر تم رمضان کی آخری طاق راتیں 5 بنتی ہیں جو، اگر ان کو زندہ کر لو اپنی پوری زندگی سے بہتر سودا کر سکتے ہو. پوری زندگی تمہاری ایک طرف ہے اور اس ایک رات کی عبادت پھر دوسری طرف، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ ہوگی. آج آنے والی رات بھی 25 طاق رات ہے، 2 تو گزر چکی اور یہ پیچھے. تو اس یہ جو طاق راتیں ہیں اس کو تھوڑا سا اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے. اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اس کی شان میں فضیلت میں اتار دی. آگے فرمایا یہی نہیں ہے کہ تم یہ 83 سال سے کہیں بہتر عبادت. فرمایا اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ آسمان سے فرشتے اور روح یہ دونوں نازل ہوتے ہیں اللہ کا ہر امر حکم لے کر. گویا کہ اس کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کون سے فرشتے؟ فرمایا روح سے مراد تقریباً جمہور مفسرین نے لکھا حضرت جبریل علیہ السلام ہے. دیکھیں جب تک انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری تھا اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے. اس کے بعد ان کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر سال لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ پھر اترتے ہیں. یعنی اس کائنات پر کچھ نہ کچھ نبوت کے اثرات ثمرات وہ اس کائنات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں.
حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اللہ کا ہر حکم لے کر. اس کی تشریح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے فرمائی. فرمایا جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے ان کی معیت میں, ان کی عمارت میں یہاں اس کائنات کی طرف, اس دنیا کی طرف تشریف لاتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے, آپ وہ جھنڈا بیت اللہ شریف پر گاڑتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام. اور فرمایا کہ باقی فرشتے جہاں جہاں لیلۃ القدر ہوتی ہے کائنات میں وہاں وہاں وہ چکر کاٹتے ہیں. جو بندہ بھی کھڑے ہو کر, بیٹھ کر, لیٹ کر, غرض کسی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, عبادت کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کو سلام کرتے ہیں. اور جو دعا کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. پتہ چلا کہ اس رات میں جو آدمی عبادت میں کھڑا ہوتا ہے اللہ کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ سلام کے لیے آتے ہیں کہ تو نے اتنا عظیم شان سودا کیا کہ جو کئی اشروں پر مشتمل عبادت اس ایک رات میں کیا جا رہا ہے. اللہ کے آسمان سے فرشتے اس سے مصافحہ کے لیے آتے ہیں اور پھر جو دعا کرتا ہے اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں. اب ہم جیسا گناہ گار دعا کر رہا ہو, اللہ کے مقرب فرشتے آمین کہہ رہے ہوں, بھلا اس دعا کی قبولیت میں کوئی تردد ہو سکتا ہے, کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کسی عارف نے کہا نا کہ اب بھی نہ ہو قبول تو مقدر کی بات ہے, اب بھی نہ ہو قبول تو مقدر کی بات ہے. آمین کہہ رہے ہیں وہ میری دعا کے ساتھ, میری دعا پر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں. اس لیے بھائی میں عرض کیا کرتا ہوں یہ خاص دن, خاص جگہ, خاص راتیں اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی. ہم قدم قدم کے محتاج, ہم حاجت مند, ضرورت مند, غرض مند, ہماری کتنی مشکلات ہیں. یہ اللہ کریم نے خاص راتیں, خاص دن اس لیے عطا فرمائے. اس ایک رات میں قرب نصیب ہوتا ہے آپ کو, اس میں جو مانگو مانگتے چلے جاؤ ملتا چلا جائے گا, جھولیاں بھر بھر کر مل جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اس رات میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھڑا ہو. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, جو بھی عبادت, جو بھی انعامات, کوئی بڑا نیک عمل, وہ اس کو نیک عمل نہیں رہنے دیا جاتا بلکہ اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو بڑے نیک عمل کو منا لیا جائے, اس کو ریا کے طور پر دکھا دیا جائے. پھر اس عمل پر کیا ملے گا؟ بڑے سے بڑا عمل بھی بڑا نہیں رہتا اگر اللہ کے لیے نہ ہو. اللہ کے لیے عمل ہے, پھر آپ رات میں کھڑے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں, سب کچھ ملے گا. اور اگر واہ واہ کے لیے جی میں تو رات کو جاگتا ہوں, جو بھی بڑا نیک عمل, تو اس کے پیچھے ہمارے ہاں اس خطے میں بر صغیر میں منانے کا رواج ہے. ہر دن کو منا لو, منانا شروع کر دو. اور بھائی یہ دن منانے کے نہیں, ان دنوں میں اللہ کو منایا جانا چاہیے. اللہ کو منانے کے لیے دن ہوتے ہیں. اللہ کو منانے کے لیے آپ کو خلوت چاہیے, آپ کو اخفاء چاہیے, آپ اپنے عمل کو چھپائیں. اب دیکھیے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ, کتنے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اللہ نے خلت عطا فرمائی, یعنی خاص دوستی اپنی عطا فرمائی, جد الانبیاء بنایا. ان سے اللہ نے کتنا بڑا کام لیا, بیت اللہ کی تعمیر کا. بیت اللہ ان کے ہاتھ سے تعمیر ہوا, خود مستری ہیں اور نبی بیٹا وہ مزدور ہے. اور وہ پتھر آج بھی موجود ہے مقام ابراہیم کے نام سے, کہ جس پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. اب یہ کائنات کا اس سے بڑا کارنامہ, نیک کارنامہ نہیں ہو سکتا. کائنات کا سب سے بڑا نیک کارنامہ تھا کہ اس کائنات میں اللہ کا سب سے پہلا گھر, اس کا سنگ بنیاد رکھ کر اس کو تعمیر کیا جائے. لیکن جب وہ گھر مکمل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری انسانیت کو دعوت دے دی تھی, آج وہ فنکشن کریں, آج دن منانا ہے, بیت اللہ مکمل ہوا. قرآن کریم نے ان کی ادا کیا نقل فرمائی؟ کیا قرآن کریم میں الفاظ قربان جاؤں یہ انبیاء علیہ السلام کی نظر ہوتی ہے, یہ جو اللہ کے لیے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں؟ کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ یہ عمل آپ نے مجھے توفیق دی, اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے.
عمل بڑے سے بڑا سر انجام دینے کے بعد بھی ہر وقت یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ عمل ہو گیا ایسا نہ ہو قبول نہ ہو، قبولیت سے رہ گیا تو بڑے سے بڑا عمل وہ بڑا نہیں رہتا۔ تو ان انبیاء کی سنت تو یہ تھی جب ہوئے کھڑے ہو کر دعا کی یا اللہ یہ عمل قبول فرما لیجیے، اس پر مجھے اجر عطا فرما دیجیے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے متعلق قرآن کریم میں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ جو صحابہ اکرام تھے نا ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، تھوڑی دیر کے لیے اگر سونا ہوتا تو بیٹھے بیٹھے سر مٹکا لیتے، یعنی لیٹ کر سونا نہیں ہوتا تھا، بیٹھے بیٹھے جیسے اونگ آ جاتی ہے یوں، اس کو کہتے ہیں یہجعون، یعنی ساری رات اللہ کی عبادت، اور سونا اتنا ہوتا بیٹھے بیٹھے جو آنکھ لگ گئی اتنی عبادت ہے۔ لیکن صبح ہوتے ہی اب یہ فنکشن شروع کر دیتے تھے، آ جاؤ بھائی ہم نے شب بیداری کی ہے تو اب تھوڑا سا فنکشن ہو جائے۔ آگے کیا فرمایا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحریوں کے وقت پھر وہ اللہ سے استغفار کر رہے ہوتے تھے، ساری رات اللہ کی عبادت، جب سحری کا وقت ہوتا تو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، عبادت کی ہے استغفار ہو رہا ہے۔ ڈر یہ لگا ہوا ہے یہ ہمارا جاگنا پتہ نہیں اللہ کے دربار میں قبول ہوا یا نہیں۔ تو اصل کسی عمل کی قبولیت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس وقت میں انسان کے دل میں یہ دھڑکا لگا رہے، اے اللہ یہ عمل تو آپ نے کرنے کی توفیق دی، تیرے ہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ تو یہ اس وقت اگر ڈر پیدا ہو گیا یہ دلیل ہے اس عمل کی قبولیت کی۔ اور اگر عمل کے بعد یہ جذبات ہوں کہ میں لوگوں کو دکھا دوں بتا دوں تو پھر یہ عمل کی قبولیت کی دلیل نہیں ہے، لوگوں کے لیے عمل ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ تاک راتوں میں جب کہا جاتا ہے نا ان کو زندہ کیا جائے، اس میں عبادت کی جائے، تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ان راتوں کو اجتماعات کر کے ساری رات وہاں وہ اکٹھے ہو کے ہم عبادت کریں گے، اور پھر اس کے اندر چائے بھی چلے گی، اس کے اندر کھانے بھی چلیں گے، اس کے اندر دوسری احسان اللہ پر، پیٹ اپنا پالا ساری رات۔ تو کہتے ہیں لیلۃ القدر کو ہم نے، لوگ سمجھتے ہیں اس میں صرف جاگنا ہی کافی ہے۔ بھائی رات میں جاگنا کافی نہیں، اس رات کو عبادت سے زندہ کرنا ضروری ہے، ہم عبادت میں مصروف رہیں، صرف جاگنا کافی نہیں ہے۔ تو گھروں کے اندر بھی اگر ہے اس بات کا اہتمام ہو کہ سارے اپنے اپنے کام میں ہوں، باتوں کے اندر مصروف نہ ہو۔ جہاں اجتماعات ہوتے ہیں اکٹھے ہو کر چغلی، غیبت، فضول باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، دنیا کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر یہ لیلۃ القدر اس کا احیاء، اس کو زندہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے کر لیا؟ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ رات اتنی عظیم الشان ہے کہ اس رات میں انسان جو دعا کرتا ہے اللہ کے برگزیدہ فرشتے آ کر اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ہم اس رات میں بھرپور دعا مانگیں، اپنی حاجات مانگیں اللہ سے، اپنی حاجات کے لیے ادھر جو در در پھرتے ہیں، ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ اللہ کے در پر آپ پیشانی کو جھکا لیں، اللہ کے در پر ہاتھ اٹھا لیں، توجہ کے ساتھ اٹھا لیں، انشاءاللہ اپنی حاجات میں آپ اپنی حاجات کو پالو گے، مشکلات سے نکل جاؤ گے، غم غلط ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر رسم دنیا کی تحت ہم یہ راتیں منائیں گے تو یاد رکھو پھر ان سے کچھ ملتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس رات میں اللہ کے برگزیدہ فرشتے اترتے ہیں، جہاں جہاں عبادت ہو رہی ہوتی ہے ان سے سلام کرتے ہیں، ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جہاں دعا رہی ہوتی ہے ان کے لیے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر ہونے لگتا ہے، یعنی صبح صادق کے قریب، تو اس وقت فرشتے یہ دنیا میں جو آئے ہوئے ہیں یہ آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں۔ تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں، دیگر فرشتے پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں آسمان دنیا پر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متعلق کیا فیصلہ کیا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام بتلاتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس رات کی برکت سے جو بھی کھڑا ہوا کسی بھی حال میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا ان سب کی بخشش فرما دی۔ قیام کی حالت میں، دعا کی حالت میں وہ نیکی میں لگا ہوا تھا، فرمایا اللہ کریم نے اس کی بخشش فرما دی، سوائے 4 لوگوں کے۔ 4 لوگوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی، اللہ نے ان کی بخشش نہیں کی۔ تو اصل وہ بتانا چاہتا ہوں، ہمیں
محاسبہ کرنا چاہیے، ہم ان 4 لوگوں میں سے تو نہیں ہیں۔ راتوں کو تو کھڑے ہو گئے، لیکن اگر ان بدبخت محروموں میں سے ہیں تو ہمارا کھڑا ہونا اس کے باوجود بھی ہماری بخشش نہیں ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات نقل فرمائی حضرت جبریل علیہ السلام۔ وہ 4 بدبخت لوگ کون ہیں؟ بدبخت ہی کہا جا سکتا ہے۔ ان میں پہلا شراب کا عادی، شرابی انسان جو مستقل شراب پیتا ہے۔ فرمایا اس لیلۃ القدر میں کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہو تو بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کریم کی رحمت کا سب سے بڑا بہانہ لیلۃ القدر کی رات ہے رمضان کے بعد، تو لیکن اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے، یہ شراب نوشی اتنا بڑا جرم۔ ایک حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شراب کا قطرہ اپنی حلق سے نیچے اتارا 7 دن تک اس کی نماز قبول نہیں، 7 دن تک۔ اور اگر اس سے اس کو نشہ آ گیا، یعنی زیادہ مقدار میں پی، نشہ آ گیا، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں۔ اور اگر اسی نشے کی حالت میں مر گیا تو یہ حرام موت مرا۔ نشے کی حالت میں موت آ گئی تو حرام موت مرا۔ کتنی بڑی محرومی کی چیز ہے، یعنی اس سے بڑی اور کیا محرومی ہوگی کہ لیلۃ القدر میں عبادت بھی کر رہا ہو پھر بھی بخشش نہیں۔ ہاں اگر کوئی شرابی لیلۃ القدر میں اس نیت سے آ گیا کہ آج سے شراب چھوڑتا ہوں، اللہ کے در پہ آ گیا کہ آج سے میں شراب چھوڑتا ہوں، بس پھر ساری زندگی کا شرابی بھی اس لیلۃ القدر پہ کھڑا ہو گیا، اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اس کی بخشش ہو جائے گی، اللہ کریم اسے معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر وہ آئندہ پینے کی نیت رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، اس رات میں بھی کھڑا ہو جائے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بدبخت ہے شرابی، اور دوسرا والدین کا نافرمان۔ والدین کا نافرمان لیلۃ القدر کے اندر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے والدین کا نافرمان، گستاخ تو نہیں ہوں، بے ادب تو نہیں ہوں۔ اگر ہوں تو مجھے ابھی سے اصلاح کر لینی چاہیے۔ والدین کے نافرمان کے لیے اتنی سخت وعید، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسی حضرت جبریل کی بد دعا پر آمین فرمائی ہے۔ ان میں یہی تو ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، جب جو ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین پوچھا گیا آمین کس بات پر؟ فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی ہے تباہ و برباد ہو وہ شخص جس کے والدین دونوں یا ایک زندہ ہو اور پھر بھی یہ جنت نہ لے سکا، پھر بھی یہ جنت نہ لے سکا، اس کو جہنم ملی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب حضرت جبریل کی بد دعا اور دو جہاں کے سردار کی آمین ہے۔ اس والدین کے نافرمان کے لیے یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ آج تو لوگ دلیلیں دیے پھر رہے ہیں۔ ایک صاحب والدین کی ساری، ان کے والدین میرے گھر میں بھی آتے رہے، چلے گئے دنیا سے، کہ یہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، گریبان سے پکڑتا ہے۔ اپنی ماں کو پیٹا کئی مرتبہ اس نے، اس کی ماں بھی روتی ہوئی، بڑی عمر کی تھی، میرے گھر میں آئی۔ تو وہ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا بھائی، کہہ رہے جی ان کا کیا حق ہے میرے ذمہ، والدین کا؟ میں نے کہا بھائی بڑا حق ہے، آپ کو پالا ہے۔ تو مجھے الیاذ باللہ اس کا جملہ آج بھی یاد ہے، مجھے کہنے لگا یہ کتیا 6 بچے دے کر نہیں پالتی، آپ کہہ رہے ہو کہ ماں نے مجھے پالا ہے، کتیا نہیں پالتی، یہ اس کا جملہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و مان میں رکھے، جب عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے پھر اس طرح کی باتیں زبان سے نکلتی ہیں۔ تو والدین کا نافرمان، اس پر اتنی سخت وعید کیوں ہے؟ اس بنیاد پر ہے کہ دیکھو ان والدین کو راضی کرنا تو اللہ کو راضی کرنے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ ان کے دلوں کے اندر رحمت ہے، شفقت ہے، وہ تو تھوڑی سی آپ کی توجہ سے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ والدین بچہ کتنا بھی غلطی کیوں نہ کر لے، لیکن وہ تھوڑی سی تواضع دکھا دے، آ کر ایک مرتبہ کہہ دے سوری، والدین پسیج جاتے ہیں۔
تو جو انسان ان والدین کو راضی نہ کر سکا وہ اللہ کو راضی کیسے کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا ایسا بدبخت جہنمی ہے جو والدین کا نافرمان ہے. جدید تعلیم کہتی ہے بس اپنی اپنی زندگی جیسے چاہیں انہوں نے گزاری، ہم نے گزاری، ان کے حقوق نہیں. بھائی دین نے اتنا حق دیا ہے، فرمایا یہ والد تمہارا جنت کا دروازہ ہے، اس کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. حدیث پاک ہے اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اگر والد تم سے ناراض ہے اللہ راضی نہیں ہو سکتے، اور اگر والد راضی ہے سمجھ لو اللہ بھی آپ سے راضی ہے. تو یہ ساری اللہ نے اپنی رضا والدین کی رضا میں چھپا رکھی ہے. تو اس لیے جن کے والدین حیات ہیں وہ اپنی اس زمانے میں بہت زیادہ شکایت ہے والدین کی نافرمانی کی، بہت زیادہ شکایت ہے. لوگ آتے ہیں وظائف پوچھتے ہیں، مانتا نہیں. بس میں عرض کروں ایک تو یہ کہ بچے نیک ہوں، شروع ہی سے لقمہ حلال کی کوشش کریں. عام طور پر بچوں کے لیے لقمہ حرام کی طرف جو ہاتھ جاتا ہے اس کے بچے اس کے فرما بردار نہیں ہو سکتے، چاہے خود جتنا بھی نیک کیوں نہ ہو. آپ نے اگر لقمہ حلال اس کے حلق سے نیچے اتارا آپ کی اولاد نیک نہیں ہو سکتی، فرما بردار نہیں ہو سکتی ہے. اور دوسرا اگر آپ والدین کے نافرمان رہے تو آپ کی اولاد بھی آپ کی نافرمان رہے گی. یہ پتھر پر لکیر باتیں ہیں. میری نماز سے، میری تہجد سے، پھر میری دعاؤں سے وہ بچہ نیک نہیں ہوگا اگر اس کو لقمہ حلال آپ نے لقمہ حرام کھلا رکھا ہے. بچوں کی اولاد کی نیکی کے لیے سب سے بڑا گر کہ آپ ان کو لقمہ حلال کھلائیں، اس کا اہتمام کریں. چٹنی سے کھلا دیں مگر لقمہ حلال کھلائیں. میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں، فرمایا حرام کی کڑائی سے حلال کی چٹنی لاکھ درجے بہتر ہے. آج ہوتا ہے میرے بچوں کے دل میں کہیں ایسا نہ ہو جائے، ان کو خوش کرنے کے لیے حرام کی طرف ہاتھ جاتا ہے. نہیں، اگر آپ حرام کی طرف لے کر جائیں گے آپ کی اولاد فرما بردار نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ والدین کے لیے بھی ہے، لیکن اولاد کے لیے کہ جیسے بھی اب والدین ہیں ان کا ادب ڈالا ہو. جن کے والدین دنیا سے جا چکے اور ان سے راضی نہیں تھے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، تو ان کے لیے بھی نسخہ ہے کہ وہ اب ان کے لیے اتنا اصالہ ثواب کریں، اتنا تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، مالی صدقہ کریں کہ روزانہ ان کو ہدیہ پہنچے آپ کے حسن سلوک سے. آپ کی جو یہ ہوگا اصالہ ثواب جب ان کی قبر میں ٹھنڈی ہوا کی صورت میں پہنچے گا تو وہاں سے بھی ان کی خوشی آپ کے لیے راحت کا سامان ہوگی. وہ رضا لکھ دی جائے گی. اور جو ان کے دوست تھے، ان کے قریبی تعلق دار تھے، ان سے حسن سلوک شروع کر دو. تو یہ دوسرا ہے بدبخت والدین کا نافرمان. اور تیسرا بدبخت وہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے بلا وجہ کٹ کے رکھنے والا. اللہ کے لیے نہیں، دنیاوی اغراض کے لیے. اللہ کے لیے کاٹنا تو عین عبادت ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں کاٹنا وہ یہ جرم ہے. آج یہ بھی دانش مندی ہے کہ جی دنیا کے معاملات کے لیے تو کوئی ناراض نہ ہو، سب کو راضی رکھ لیں، اللہ ناراض ہوتا رہے تو ہوتا رہے. جبکہ شریعت یہ کہتی ہے اللہ ناراض نہ ہو چاہے سارے ناراض ہو جائیں. لیکن دنیا کے لیے اگر کسی مخلوق کو راضی کرو گے وہی مخلوق اللہ تمہارے سر پہ مسلط کریں گے. یہ حدیث ہے. تو الٹے مقاصد مفہوم اپنے ذہنوں میں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور چوتھا شخص یہ قاطع رحم، چوتھا شخص جو جی نہیں ہاں کینہ پرور، جزاک اللہ خیر، چونکہ مضمون وقت پورا ہو رہا تھا تو وہ بھی ہاں جی کینہ پرور. چوتھا شخص کینہ پرور کہ دل کسی سے اختلاف ہوا اور دل میں بغض رکھا کہ میں نے اب اس کو ذلیل کرنا ہے، میں نے اب اس سے بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے اپنی ذاتی اس کی بنیاد پر. تو یاد رکھو یہ بھی کینہ پرور شخص ہے جس کی لیلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوتی. تو ان چار کو دیکھنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے. اگر ہم ان میں سے ہیں تو ابھی سے توبہ کریں، تاک باقی ہیں کہ یا اللہ ہم ان سب سے نکلتے ہیں، ہماری یہ جو آنے والی تاک راتیں ہیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے.